حدیث کے راوی ہیں، مشہور حدیث جس کو حدیث جبریل کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک شخص آیا، اور کیا تھا؟ شدید بیاض الثیاب، انتہائی سفید کپڑے اس شخص نے پہنے ہوئے، شدید سواد الشعر، انتہائی سیاہ بال، لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد۔ کتنی عجیب بات ہے، کہہ رہے ہیں ہم میں سے کوئی اسے جانتا بھی نہیں تھا لیکن اس پہ سفر کے کوئی آثار تھے بھی نہیں۔ تو بہت عجیب سی بات ہے یا نہیں ہے کہ ایک بندے کے اتنے سفید کپڑے، جبکہ وہ اس محلے کا بھی، کیونکہ پہلے تو اونٹوں پہ پیدل آتے تھے نا، تو بھائی میلے کپڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہیں سے کہاں سے آیا ہوگا، مصر سے آیا ہوگا، شام سے آیا ہوگا، کہیں سے آیا ہوگا۔ وہ لوگ تو سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، جیسے گاؤں میں جانتے، صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں، لیکن کپڑوں کی سفیدی سے لگ رہا ہے بھائی مقامی آدمی ابھی نہا دھو کے آیا ہے، مگر ہم میں کوئی اس کو جانتا نہیں ہے، اور ایسا جوان کہ اس کے انتہائی سیاہ بال، اور نبی سے اتنی بے تکلفی کا اظہار جیسے کوئی پرانا دوست ہو، حتی اسند رکبتیہ الی رکبتی ووضع کفیہ علی فخذی، اپنے گھٹنے نبی کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے، ایسے دو زانوں چپک کے بیٹھ گیا، اور اپنے ہاتھ اپنی یا نبی کی ران مبارک پہ رکھ دیے۔ تو کتنا عجیب منظر ہے، لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں ہم میں یہ گویا حدیث کا مفہوم ہے کہ ہم میں ہمت نہیں ہوئی کہ نبی سے پوچھے کہ یہ کون ہے۔ بھائی دیکھ رہے ہیں بس جو بھی منظر ہے دیکھتے رہو، ہو کیا رہا ہے بھائی، نبی جب نہ اس کو ڈانٹ رہے ہیں نہ اسے کچھ کہہ رہے ہیں، ہوگا کچھ ہمیں نہیں پتا۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں کہ نبی سے سوال پوچھا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، آپ مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا شروع کیا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ سب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں، مگر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ وہ نبی کی مجلس میں پوچھ لیں، چپ کر کے دیکھتے رہو کیا ہو رہا ہے۔ ہم ہوتے 20 دفعہ ہم درمیان میں پہلے اس کو گریبان سے پکڑ کے باہر نکالتے ہیں، تو ہے کون، کس سے پوچھ کے آیا ہے، اور تو پہلے بتا، تو تیرے کپڑوں پہ نہ کوئی اثر ہے، جن تو نہیں ہے کہیں۔ بھائی دیکھ رہے ہیں کہ جب نبی کچھ نہیں کہہ رہے تو سب سے زیادہ اعتراض کس کو ہونا چاہیے تھا؟ نبی کو، تو نبی ہم سے زیادہ جانتے ہیں، تو جب وہ خاموش ہے تو ہم بھی کیا کریں، چپ کر کے بیٹھے رہے، آرام سے خاموشی سے بیٹھے رہے۔ اور پھر کتنا عجیب منظر کہ گھٹنے نبی کے گھٹنوں مبارک کے ساتھ ملا کے پوچھ رہے ہیں کہ اخبرنی عن الاسلام، آپ بتاؤ مجھے اسلام کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ رمضان زکوٰۃ دو، رمضان کے روز نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے، اور استطاعت ہے تو حج کرو۔ فرماتے ہیں اس نے کہا صدقتا، اے محمد آپ نے سچ کہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں اور عجیب، فَعَجِبْنَا يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، بھائی سوال بھی پوچھ رہا ہے اور خود ہی کہہ رہا ہے سچ کہا، تو یہ تو امتحان لینے کے لیے آیا ہے، اور امتحان کس کا ہو رہا ہے معاذ اللہ؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بھائی جو سوال پوچھتا ہے وہ یہ تو نہیں کہتا کہ آپ نے جواب بالکل صحیح دیا ہے، اس کا مطلب آپ کو تو پہلے سے پتا تو پوچھ کیوں رہے ہیں ہم سے؟ لیکن کسی صحابی میں یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ نبی کے محفل میں سوال پوچھیں کہ یا رسول اللہ جب یہ پوچھا کیوں اس نے، یہ تو معاذ اللہ آپ کا امتحان لینے آیا گویا۔ پھر اس نے پوچھا، جبریل، وہ بعد میں پتہ چلا وہ فرشتے جبریل علیہ السلام تھے، پھر پوچھا کہ مل ایمان کیا ہے، مل ایمان، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، تقدیر پر ایمان لایا جائے۔ صدقتا، سچ کہا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے، پھر آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو، کیونکہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ صدقتا، اس نے کہا بالکل سچ کہا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لا ادری، مجھے نہیں پتا، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ جیسے مجھے نہیں پتا سامنے والے کو بھی نہیں پتا، سمجھ رہے ہو، یہ کسی کو بھی نہیں پتا۔ تو یہاں آپ نے جواب میں یہ نہیں کہا مجھے معلوم نہیں ہے، بلکہ آپ نے بتا دیا کہ جیسے تمہیں معلوم نہیں ہے، یہاں تم صدقتا نہیں کہہ سکتے، جیسے مجھے معلوم نہیں ہے تمہیں بھی، اس لیے آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل۔ عربی بڑی خاندانی زبان ہے، خدا کی قسم،
عربی جو ہے نا بڑی پیاری زبان ہے، کسی کو صحیح آتی ہو تو عربی کی بلاغت کا عربی میں ہی مزہ ہے. مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا. قرآن کی بعض آیتیں ایسی وجد والی ہیں نا کہ مزہ آتا ہے ان کو پڑھنے میں. جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا نا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، اس کا اردو میں ترجمہ نہیں بنتا. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب جادوگر تھے نا تو جادوگروں نے ہزاروں لاٹھیاں پھینکی، سانپ بن کے حضرت موسیٰ کی طرف دوڑنے لگی. قرآن کہہ رہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ نے دل میں کیا محسوس کیا؟ خوف. دیکھو قرآن کے الفاظ یہ نہیں ہے کہ موسیٰ گھبرانے لگے، کیونکہ اگر گھبرانے لگتے نا دشمن پہ روب ختم ہو جاتا، دشمن کہتا ہار گئے. قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہے. موسیٰ نے گویا اپنے ظاہر پہ کنٹرول کیا ہوا تھا، سمجھ رہے؟ ظاہر پہ کیا کیا ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ کنٹرول کے مجھے بالکل گھبراہٹ نہیں ہے. لیکن قرآن دل کی کیفیت بیان کر رہا ہے، دل میں کیا تھا؟ خوف. یہ بلاغت ہے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، خَافَ موسیٰ نہیں ہے، موسیٰ خوفزدہ ہو گئے. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں نا فلاں خوفزدہ ہو گیا، تو اس سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ یعنی دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کیا ہو گیا، اس خوف کے آثار دل سے کہاں آئے؟ جسم پہ. حضرت موسیٰ نے اپنے اوپر کنٹرول کیا کہ یہ اتنا بڑا مقابلہ ہو رہا ہے اسلام اور کفر کا، ایمان اور کفر کا، کہ اگر میں گھبرانے لگا نا ان کے سامنے تو یہ کیا، ان سے ان کا مورال کیا ہو جائے گا؟ بلند. تو قرآن کہہ رہا ہے اوپر سے تو بڑے کانفیڈنس کے ساتھ، لیکن دل کی کیفیت کون جانتا ہے؟ اللہ. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، قرآن کہہ رہا ہے دل کے اندر موسیٰ کو خوف محسوس ہوا. قُلْنَا، ہم نے کہا، ہم نے کیا کہا؟ دل کے اندر وحی کی اللہ نے بھی. دل گھبرا رہا ہے تو دل میں وحی کی. لا تخف، اے موسیٰ خوف مت کر، انک انت الاعلی، آج کے دن تو ہی غالب ہوگا. یہ نہیں کہا انک الاعلی، نا 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 نا، انک الاعلی نہیں کہ تو غالب ہوگا. انکا، دیکھو انکا کا معنی بھی وہی ہے جو انکا انتا ہے. کا کا مطلب بھی تو، انتا کا معنی بھی تو. تو جب ایک دفعہ کا کہہ دیا تو دوبارہ انتا کہنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ابے چھوڑو یار، رہنے تو، تم لوگ کو بہت مشکل ہے بات سمجھا. مجھے مزہ آ رہا ہے نا اس آیت میں، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. قرآن یہ نہیں کہہ رہا انک الاعلی کہ تو کیا ہو جائے گا، تو ہی برتر ہوگا، تو ہی غالب ہوگا. انکا انتا، یہ تاکید کے لیے، اے موسیٰ تو، صرف تو، ٹھیک ہے نا، اکیلا. الاعلی، اور اعلی بھی نہیں ہے. اصولی طور پر خبر پر الف لام داخل نہیں ہوتا. گرامر کے لحاظ سے اصولی طور پر انکا انتا اعلی ہونا چاہیے، یا انکا، سوری انتا نہیں، انکا اعلی. مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر کیا ہوتی ہے؟ نکرہ. سمجھتے نہیں ہو بات؟ جب پڑھو گے نہیں رات کو تو سمجھو گے نہیں بات کو. انکا اعلی ہونا چاہیے، اے موسیٰ تو غالب آ جائے گا، یہ مطلب ہوگا سیدھا سیدھا ترجمہ اس. اللہ نے اعلیٰ پہ الف لام لگا دیا. الف لام جب لگتا ہے نا کسی، تو وہ کسی اسپیسیفک چیز کو کہتے ہیں. جیسے کتاب کا مطلب کوئی بھی کتاب، الکتاب کا مطلب کوئی اسپیسیفک، کوئی خاص کتاب. آپ جب کہتے ہیں بندہ آیا ہے، بچے گھر میں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں پنجاب میں بندہ آیا ہے، کراچی میں کہتے ہیں آدمی آیا ہے کوئی. یہ بندہ کا لفظ پنجاب سے امپورٹ ہوا ہے. کراچی میں لوگ کہتے تھے کوئی انسان آیا ہے، کوئی آدمی آیا ہے، تو پنجاب میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ بندہ آیا ہے. اچھا شگون کے انسان کا بچہ بن جائے، وہ بندہ بن جائے، ٹھیک ہے نا. تو ہم جب کہتے ہیں کوئی بندہ آیا ہے، یہ ایک بندہ آیا ہے، تو وہ ان نون ہوتا ہے. ابو کو بتا رہے ہوتے ہیں ابو ایک انکل آئے ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی ہے. لیکن اگر ایسا بندہ آیا ہو جس کا آپ کو پتا ہو، یعنی پہلے آ چکا ہو اور آپ اس کے انتظار کر رہے ہو، وہ اسپیسیفک وہ بندہ آ چکا ہو، تو عربی میں کہیں گے البندہ. بندہ عربی کا لفظ نہیں، لیکن میں سمجھانے کے لیے. جا رجل یو سڑے راغلے، یو سڑے کہیں گے نا، یو سڑے راغلے، موقع دے کے بھاگ لے. ایک بندہ آیا ہے. جا الرجل،
تو اس کا مطلب وہ ایک مخصوص بندہ ہے جس کا پہلے سے آپ کی کھوپڑی میں تصور ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے انکا انت الاعلی. الاعلی کا مطلب کہ جب مقابلہ ہو رہا ہے نا تو جو شخص برتر آنے والا ہے لوگوں کے ذہن میں گویا کہ اس کا ایک تصور ہے کہ ایک نہ ایک جیتے گا, تو وہ جو جیتنے والا مخصوص شخص ہے, آپ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے وہ, اور صرف آپ ہی ہو. الاعلی کون ہے آج؟ الاعلی, اعلی نہیں بلکہ الاعلی کون ہے؟ پورا ترجمہ ہو نہیں سکتا اس کا. وہ کون ہے؟ اے موسیٰ صرف اور صرف تو ہی ہے. تو لا تخف, تجھے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا بات کر رہا تھا میں, یہ آیت کہاں سے آ گئی؟ ہاں, تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا, مل مسئول عنہا بأعلم من السائل, بھی کیا ہے؟ بلاغت ہے. جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سائل, مسئول سائل سے زیادہ نہیں جانتا. تو پھر حضرت جبریل نے, وہ جو انسان تھے وہ جبریل تھے, انسان کی شکل میں آئے تھے, انہوں نے پوچھا کہ علامات بتائیں, تو آپ نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتہا. اس حدیث پہ جو ادب والی بات ہے وہ میں بھی گچی پکڑ کے رکھنا بھول نہ جاؤں, لیکن اس حدیث میں بات آ گئی ہے. تو ایک دلچسپ بات کیا ہے, آپ نے قیامت کی پہلی علامت بتائی کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. یعنی لونڈی اور غلام سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کا بیٹا کم اور ماں کا باپ بولو زیادہ, ماں کا مولا اور ماں کا آقا زیادہ ہوگا. غلام کی مثال نہیں دی کیونکہ غلام مرد ہوتا ہے نا, اس پہ تصرف تھوڑا سا پھر بھی کم ہوتا ہے, یعنی وہ آپ کی ملکیت میں ہوتا ہے لیکن اس پہ کنٹرول کم ہوتا ہے کیونکہ آدمی ہے. جب عورت آپ کی ملکیت میں ہوتی ہے, لونڈی, اس پہ وہ تو کمزور ہے نا, اس پہ کیا ہوتا ہے آپ کا تصرف زیادہ. تو جو مکمل غلام اور باندی تھی وہ جب جنے گی جس نسل کو, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے جنا ہے اس کا مقام اونچا, لیکن جس کو جنے گی نا وہی اس پہ کیا کرے گا. یعنی ماں کا تو ایسا حق ہے نا, ماں کو تو ساری دنیا جانتی ہے نا کہ ماں نے کیسے گود میں پالا, کیسے جنا, اور لوگ ماں کے تانے دیتے ہیں نا. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی ہے نا, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تورات لینے, پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. ہارون علیہ السلام کو نگران بنا کے گئے تھے کہ ذرا ان کی حفاظت کرنا, بڑے نالائق لوگ ہیں, دائیں بائیں نہ ہو جائے. تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, بچڑے کی عبادت. تو حضرت موسیٰ کو سب سے پہلے غصہ کس پر آیا؟ حضرت ہارون پر. اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچی کہ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا, یہ گمراہ ہو رہے تھے, آپ نے روکا کیوں نہیں؟ تو حضرت ہارون نے کیا کہا, باپ کا واسطہ نہیں دیا بلکہ ماں کا. لا یبن امہ, اے میری اماں کے بیٹے, اے میری ماں کے بیٹے, کیونکہ یہ رشتہ فوراً سمجھ میں آتا ہے. ماں کا واسطہ کیونکہ محبت کی علامت ہے نا. ابا جو ہے نا وہ تربیت کے لیے اللہ نے بنایا, وہ محبت واپس زیادہ ابا سے امیدیں نہیں لگایا کریں. ابا کی ایک الگ ویلیو ہے, محبت بہت زیادہ کرتے ہیں ابا, لیکن وہ جتلاتے نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں تمیز سے, زیادہ لاڈ پیار دکھاؤ گے نا ابا, یہ ہو گیا تمیز سے بیٹھ وہاں جا کے آرام سے, ٹھیک ہے نا, جو بات ہے ادب تمیز. ماؤں کو زیادہ ادب تمیز نہیں, ماؤں کو لاڈ چاہیے ہوتے ہیں. تو اس لیے ابا محبت تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ تعظیم اس پہ غالب ہوتی ہے. اماں کی محبت 2 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے. تو جب بھی واسطہ دیا جاتا ہے کس کا؟ اماں کا. تو حضرت ہارون بھی واسطہ کس کا دے رہے ہیں کہ بھائی ایک ہی ماں کے ہم دونوں اولاد ہیں, آپ اتنی سختی تو نہ کریں نا, ماں کا واسطہ دے رہا ہوں آپ کو, یبن امہ, اے میری اماں کے بیٹے. تو ماں جو اتنا قریبی رشتہ ہے, جس کی محبت سب کو سمجھ میں آتی ہے, اس کو غلام بنا لینا تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے, قرب قیامت میں بیٹا کیا ہوگا, ماں پہ حکومت کرے گا, بیٹا ماں پہ حکومت کرے گا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جنے, وہ جس کو آپ جن رہے ہیں وہ کوئی ایک قسم کی لونڈی غلام ہو, ماتحت ہو, لیکن الٹا حساب ہو رہا ہوگا. تو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ ادب مارکیٹ سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا, شارٹ. مطلب حدیث کا یہی ہے کہ چھوٹے جو ہے نا وہ بڑوں کی جگہ ہو جائیں گے, اور بڑے, اور یہ خدا کی قسم آج اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں, زیادہ تر لبرل لوگوں کے گھروں میں دیکھ رہا ہوں, دیندار گھروں میں کم. باپ اور ماں اپنے بچوں کو اسکولوں میں 15-20 ہزار روپے فیسیں دے کر بدتمیز بنا رہے ہیں باقاعدہ پیسوں کے ذریعے. یعنی اسکولوں میں پڑھا رہے
मॉडर्न स्कूल हैं और बहुत ही मॉडर्न किस्म के स्कूल जिनमें मज़हब नहीं है, बच्चा इंग्लिश में बहुत अच्छी बोल लेता है और ठीक ठाक फीसें दे के क्या कर रहे हैं, अपनी नाफरमानी पैसे दे के सिखा रहे हैं। आज भी मेरे पास एक केस आया, किसी को नहीं पता चलेगा किसकी बात हो रही है। एक साहब ने कहा मैंने अपनी बच्ची को एडमिशन करवाया, मैं 20-20 हज़ार रुपये फीसें दे रहा हूँ और वो चर्स पी रही है, वो पता नहीं कितने कितने लड़कों से दोस्तियां लगा रही है। तालीम को फोकस करने के चक्कर में तहजीब का बेड़ा गर्क कर दिया। यानी गोया के पैसे दे के बाकायदा क्या किया जा रहा है, अपने बच्चों को खराब किया जा रहा है। तो जना भी खुद, एहसान भी खुद किया और निकला क्या रिजल्ट, वही आप पे क्या कर रहा है हुकूमत, वो आपकी एक बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये वो दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं। तो इसमें भी अदब की तलकीन की गई है। जब कुछ इस तरह के लोग आते हैं ना मेरे पास कि बाप बेटा बैठा हुआ होता है और बाप अपने बेटे की शिकायतें कर रहा होता है बड़े धीमे लहजे में कि बच्चे को गुस्सा ना आ जाए, और बेटा जवाब दे रहा होता है बड़ी ऊंची आवाज़ में। ये मैंने बहुत देख लिया है, बहुत देख लिया अपनी ज़िंदगी में। इससे मुझे फ़ौरन वो हदीस याद आती है कि इसको बाप होना चाहिए और इसको बेटा। बाप को ये डर लगता है कि यार अब मेरी औलाद है, यार मैं कोई ऊंची आवाज़ से वो एकदम मीटर ना घूम जाए। देखो ये औलाद के नालायक होने की अलामत है कि आपने अपने बाप को ये अथॉरिटी नहीं दी है कि वो आपको डांट सके। अगर आपका बाप आपको डांटते हुए घबराता है ना, खुदा की कसम ये बाप के ख़राब होने की दलील नहीं है, ये औलाद के ख़राब होने की दलील है। ये औलाद के ख़राब, वो डर लगता है उसको कि यार कुछ बोल दूँ तो ऐसा ना नाराज़ हो जाए। मैं नहीं कह रहा औलाद पे बेजा सख्तियाँ करें या खाम में डांट डपट करते रहें, उससे तो डिप्रेशन के मरीज़ बनते हैं, माँ बाप जुल्म भी करते हैं। इस पर मैं इंशाल्लाह बयान करूँगा कि मेरा इरादा है, मैंने जो सेनेट में बिल पेश हुआ ना कि माँ बाप को औलाद पे हाथ उठाने की इजाज़त नहीं, शौहर को बीवी को डांटने की इजाज़त नहीं, तो ये बिल्कुल ख़िलाफ़ है, लेकिन इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाया जाता है। तो माँ बाप को बिला वजह औलाद पे हाथ उठाना शरन जायज़। आज एक साहब बहस करने लगे कि मुझे इजाज़त दी है शरीयत ने कि मैं अपने बच्चे को थप्पड़ मार सकता हूँ। मैंने कहा आपको इजाज़त शरीयत ने नहीं दी है कि बिला वजह आप अपने बच्चे पे हाथ उठाएं, और ख़ास तौर पे नाबालिग पे है। नाबालिग के हुकूक इस्लाम में बहुत ज़्यादा हैं। माँ को इजाज़त नहीं अपना गुस्सा किसी और पर है निकाल किस पे रही है। मैंने माँओं को देखा है तबीयत ख़राब है, झुंझला रही, बच्चे को पकड़ के तबीयत से कूट दिया उसको बेचारा। बाज़ बच्चे माँ की चंगेज़ खान जैसी माएँ होती हैं, वो बच्चे ठिठर ठिठर के उनकी जो ग्रोथ है ना वो ही रुक जाती है उनकी। इतना सख्ती का माहौल उन्होंने घर में देखा होता है। तो ये ना बाप के लिए जायज़ है और ना माँ के लिए। तो इसमें मैं उलमा के वाक़यात भी सुनाऊंगा कि अपनी औलाद को मारने से पहले क्या उनके उसूल थे कि हम ज़्यादती न कर बैठे। तो ये भी है। अच्छा खैर, तो जल्दी से बात को ये समेट के ख़त्म करता हूँ। क्या हो गया हो गया हो गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में हज़रत जिब्रील आए तो हज़रत उमर फरमाते हैं, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं फ़लबिस्तु मलिया, मैंने जब ये मंज़र देखा तो मैं बहुत दिनों तक ठहरा रहा। यानी कुछ दिन गुजरने के बाद भी हज़रत उमर की हिम्मत नहीं हुई कि नबी से पूछे कि या रसूल अल्लाह ये कौन थे, ये क्या है एहतराम, कि भाई ऐसा नो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो जाए। खुद क्यों नहीं बता रहे भाई, ये अहम बात होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद मुअल्लिम थे, खुद बताते। तो फरमाते हैं कुछ दिन के बाद खुद नबी ने मुझसे पूछा कि उमर जानते हो वो शख्स कौन था? मैंने कहा अल्लाह उसके रसूल ही ज़्यादा जानते हैं। फरमाया हादा जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, ये जिब्रील थे, इंसानी शक्ल में आए थे तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए। इससे पता चलता है कि तालीम का सिर्फ ये तरीक़ा नहीं है कि उस्ताद बैठ के बच्चों को पढ़ाता रहे सारा दिन बैठ के। ये नेचुरल वे ऑफ टीचिंग है कि एक माहौल बना दिया, एक शख्स आ रहा है, सहाबा अच्छा, फिर एक ताज्जुब की फ़ज़ा कायम की गई ताकि ना उनको ये महफिल याद रहे। अगर ऐसा ही होता वो नॉर्मल ड्रेस, सफ़र वाले ड्रेस में आते तो ये तो नॉर्मल मजलिस है, भाई कोई मुसाफिर आया है। ऐसा एक मखमसे में डाला गया क्योंकि जब कोई ऐसी अजीब सी महफिल होती है ना तो दिमागों में बैठ जाती है, उसका एक एक मंजर याद रहता है। तो इससे माहौल की तब्दीली का भी इंसान पे असर पड़ता है। तो सहाबा क्या कर रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछने से पहले एक और वाक़या सुना के बस ये मैं टॉपिक ख़त्म करता हूँ। एक और वाक़या है, हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोहर या असर की नमाज़ पढ़ाई, सही हदीस है। उसमें आपने 4 की जगह 3 रकतें पढ़ा दी।
کتنی؟ 3. اب صحابہ سوال نہیں پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ سے غلطی سے ایسا ہوا ہے، کیا ہوا ہے؟ خوف زدہ. حضرت ابو بکر اور عمر بالکل پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. حدیث میں آتا فہابا ان یتکلماہ، آپ گھبرائے کہ آپ اس بارے میں نبی سے سوال پوچھیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے نبی کو اس بات پہ غضب آ جائے کہ بھائی جب میں نے 3 پڑھائی ہیں تو میرے 4 پڑھنے سے جب چاہ کہ ہاں تمہاری یہ نیکی لکھی جا رہی ہے تو حلال کی طرف آؤ اور کسی کی مت سنو. سمجھتے ہو؟ بائک پہ گاڑی پہ پہلے سے موسٹ وانٹڈ لکھ کے لگا دو، کسی کی مت سنو. اس میں ٹینشنیں آئیں گی، برداشت کرو اللہ کے لیے. سمجھتے ہو؟ میں اپنی ٹینشنوں کے قصے سنانا شروع کر دوں آپ پاگل ہو جاؤ گے. آپ کہتے ہو مسا بڑے